بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی کی داستان۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اپنے زمانے کے عظیم ترین محل میں رہتی تھیں۔ ان کے پاس بے شمار خادمائیں اور غلام تھے اور ان کی زندگی آسائش اور نعمتوں سے بھرپور تھی۔ ان کا شوہر فرعون ظالم اور جابر تھا اور چاہتا تھا کہ لوگ اسے خدا مانیں۔ اس نے اپنے محل سے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ فرعون وہی شخص تھا جو اپنے مال و دولت، فوج اور غلاموں کے ساتھ مغرور ہو گیا تھا۔ اسی فرعون کو اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نے للکارا۔ حضرت آسیہ شروع میں اپنا ایمان چھپاتی تھیں، لیکن جب انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو فرعون نے انہیں مختلف قسم کے عذابوں سے دوچار کیا۔ حضرت آسیہ 4 عظیم خواتین میں سے ایک ہیں جو دنیا کی عظیم ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ ایک روز فرعون نے اپنی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ کو قتل کر دیا۔ اس خادمہ نے فرعون کو للکارا تھا اور کہا تھا، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے۔ اس کے جواب میں فرعون نے اسے اور اس کے بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ حضرت آسیہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرعون سے کہا، تجھے ہلاکت ہو، تجھے اللہ سے کیسے جرأت ہو گئی؟ فرعون نے کہا، کیا تمہیں بھی وہی جنون ہو گیا ہے جو اس خادمہ کو ہوا تھا؟ حضرت آسیہ نے جواب دیا، مجھے کوئی جنون نہیں ہوا، بلکہ میں نے رب العالمین اللہ پر ایمان لایا ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کی ماں کو بلایا اور کہا، تمہاری بیٹی پر بھی وہی اثر ہو گیا ہے جو اس خادمہ پر ہوا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ یا تو وہ موسیٰ کے خدا سے انکار کرے گی یا موت کا مزہ چکھے گی۔ حضرت آسیہ کی ماں نے انہیں فرعون کی بات ماننے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، اللہ سے انکار کرنا ممکن نہیں، واللہ نہیں۔ یہ تھا ان کا عظیم چیلنج۔ انہوں نے تمام طاقت اور جبر کا مقابلہ کیا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کے ایمان کو نہیں جھکایا تو اس نے انہیں مصر کے قاتل صحرا میں لے جا کر ان کے ہاتھ اور پاؤں 4 کھوٹیوں کے ساتھ باندھ دیے اور انہیں بھوکا پیاسا چھوڑ دیا۔ وہ 3 دن تک اسی حالت میں رہیں، لیکن انہوں نے اپنے دین حق سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا۔ پہلے دن فرعون ان کے پاس آیا اور کہا، کیا تم واپس آؤ گی؟ حضرت آسیہ نے کہا، نہیں واللہ، اس سے میرا ایمان اور بڑھ گیا ہے۔ دوسرے دن فرعون نے دوبارہ آ کر یہی سوال کیا اور حضرت آسیہ نے پھر انکار کیا۔ تیسرے دن فرعون نے پھر یہی سوال کیا اور حضرت آسیہ نے کہا، نہیں، میں واپس نہیں آؤں گی۔ فرعون نے کہا، اسے مار ڈالو، ایک پتھر اوپر لے جا کر اس پر پھینک دو، اگر یہ اپنے قول سے پھر گئی تو میری بیوی ہوگی۔ وہ اس کے عذاب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسی دوران آسیہ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ظالم قوم سے نجات دے۔ اللہ نے ان کی بصیرت کھول دی اور انہیں جنت میں ان کا مقام دکھایا۔ وہ خوش ہو گئیں اور مسکرائیں۔ فرعون یہ منظر دیکھ کر کہنے لگا، دیکھو تو اس کے جنون کا عالم، ہم اسے عذاب دے رہے ہیں اور یہ ہنس رہی ہے۔ اللہ نے ان کی روح کو جنت میں قبض کر لیا اور جب پتھر ان پر پھینکا گیا تو وہ ان کے جسم پر پڑا جس میں روح نہیں تھی اور انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔